صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جو موضوعات مجھے دیے گئے ہیں ان موضوعات میں نافلہ نمازوں کے وقت کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ نافلہ نمازیں خاص طور پہ نوافل یومیہ شریعت میں اس کی کافی تاکید ہے۔ ایک روایت جو مجھے ہلکی پھلکی میرے ذہن میں ہے، خلاصہ مفہوم اس کا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ابو حمزہ شمالی کو چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حمزہ، انسان کی عبادت اتنی قبول ہوتی ہے جتنی اس کی توجہ ہوتی ہے اس میں، نماز میں۔ تو بڑا پریشان ہوئے ابو حمزہ، کہا کہ اس کا مطلب ہے تو ہماری تو ماشاءاللہ عبادتیں ہی ایسی ہیں، کتنی توجہ ہوتی ہے، کیا توجہ ہوتی ہے تو سب کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ بیکار۔ تو امام علیہ السلام نے اس وقت طبق نقل جو مجھے یاد ہے، امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس کمی کے جبران کے لیے ان نوافل کو قرار دیا ہے۔ تو یہ نافلہ نمازیں واجب نماز کی جو کمی ہے گویا اس کو جبران کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں ان کے اوپر، توفیقات کے اضافے کا سبب بنتی ہیں، بہت ساری اس کے اثرات ہیں۔ اس لیے آج کی ابتدائی گفتگو ان روزانہ کی جو نافلہ نمازیں ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ ان میں سے کچھ نافلہ نمازیں واجب نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور کچھ نافلہ نمازیں واجب نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو دن کی نمازیں ہیں ان کے نوافل پہلے ہیں، جو رات کی نمازیں ہیں ان کے نوافل بعد میں ہیں۔ لہٰذا فجر کی، ظہر کی اور عصر کی جو نافلہ نمازیں ہیں وہ نمازوں سے، واجب نمازوں سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نوافل جو ہیں وہ کیونکہ یہ رات کی نمازیں ہیں لہٰذا واجب نمازوں کے بعد ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کو ممکن ہے، اس وقت میں نے دیکھا نہیں لیکن کم سے کم استفتاحات میں تو موجود ہی ہے، شاید بڑی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ مل جائے کہ اگر فرض کریں کہ ظہر سے پہلے میں نے نافلہ نماز نہیں پڑھی، جو نمازیں پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو اگر آپ نے ظہر سے پہلے نہ پڑھا ہو اور ظہر کی واجب نماز کے بعد پہلے موڈ نہیں تھا، ہمت نہیں تھی، ظہر کی نماز پڑھ لی، اپنے کہا چلو پڑھ لیتے ہیں، اب اگر یہ پڑھنا چاہیں تو بھائی ان کے وقت تو باقی ہے لیکن کیونکہ موقع گزر چکا ہے لہذا ظاہراً فقہا کا جو نظریہ ہے، خاص طور پہ آغا سیستانی کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو بعد میں اگر پڑھا جائے تو قضا کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ یا آسان حل یہ ہے کہ آپ ادا اور قضا کسی بھی چیز کی نیت نہ کریں، قربتاً الی اللہ خالی آپ پڑھ لیں تو وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹیبل ہوگی، جدھر ڈالنا ہوگا فرشتوں نے وہ ڈال دے گا، آپ کو اس کی پھر ٹینشن آپ کی گردن سے اتر جائے گی۔ لہٰذا سب سے آسانی تقریباً تمام عبادتوں میں اس کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے عبادت کا کہ آپ، کیونکہ آج کے فقہا، ایک زمانہ تھا پرانے قدیم جو فقہا تھے وہ اس بات کو واجب سمجھتے تھے کہ مینشن کیا جائے کہ آپ واجب پڑھ رہی ہیں یا مستحب پڑھ رہی ہیں، ادا پڑھ رہی ہیں یا قضا پڑھ رہی ہیں، لیکن آج کے فقہا اتنا زیادہ اس کے اوپر تاکید نہیں کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کے مینشن کرنے کے واجب ہونے کو نہیں مانتے ہیں۔
یعنی اگر کوئی مینشن کر دے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے وہ. مثلا فرض کریں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اگر آپ مینشن کر دیں کہ جی میں ظہر کی واجب نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو جائے گی یا اس میں کوئی ضرر آئے گا, نہیں, بلکہ نماز آپ کی صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مینشن کرنا ضروری ہے بحیث کہ اگر آپ مینشن نہیں کریں تو آپ کی نماز خراب ہو جائے؟ کہتے ہیں نہیں, یہ واجب نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ خالی اس قصد سے کہ میں نماز ظہر پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ, آپ نماز ظہر 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ کافی ہو جائے گی, آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دے گی. اور آپ کو, اور نوعاً ویسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیح ہے مینشن کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن بالآخر جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو دل کے اندر تو ہوتا ہی ہے نا کہ میں اپنی ادا نماز پڑھنے. مثلا فرض کریں آپ, بہت سے لوگ ہوتے ہیں مثلا جہاں جیسا موقع ملا کھڑے ہو کے مثلا قضا نمازیں اپنی اتارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ 11 بجے موقع ملا تو قطعی طور پر آپ 11 بجے جو ہے وہ ادا کی نیت سے تو نہیں پڑھ رہی ہوں گی. یا آپ واجب نماز پڑھ چکنے کے بعد پھر آپ کو موقع ملا اور آپ جو ہے دوبارہ سے ایک دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں ظہر کی, جب کہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں, تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے چلو وقت ہے, چلو میں قضا نماز پڑھ لوں. تو آپ کے دل میں ہے ارادہ خود بخود, یا اول وقت ظہر ہے اور آپ جو ہے کھڑی ہو رہی ہیں نماز کے لیے, تو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار نماز کا وقت ہو گیا, چلو میں نماز پڑھ لوں. خوب نماز کا, قضا نماز کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو آپ ظہر کی نماز کو آدھی رات کو بھی پڑھ سکتی ہیں قضا. اس کے لیے تو ضروری نہیں کہ ظہر کی نماز کو زوال کے بعد ہی پڑھا جائے. وہ ادا نمازیں ہیں کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. لہٰذا آٹومیٹکلی ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ ادا نماز پڑھ رہی ہیں یا قضا نماز پڑھ رہی ہیں, لیکن شرعاً آج کے فقہا کے نزدیک, جو موجودہ فقہا ہیں ان کے نزدیک, اگر آپ مینشن نہ بھی کریں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بس قانون کے تحت نوافل جو ہیں, جو دن کی نمازیں ہیں, وہ نمازوں سے پہلے, جو رات کی نمازیں ہیں وہ واجب نمازوں کے بعد پڑھی جائیں گی. جہاں تک مقدار کا تعلق ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب علی نماز فجر کی جو نوافل ہیں وہ 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. ظہر اور عصر کے نوافل 8 رکعت ہیں جو نماز ظہر اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. البتہ جمعے کے دن 8 اور 8 16 کی بجائے 4 رکعت اس میں بڑھ جاتی ہیں, 20 رکعت ہو جاتی ہیں. لیکن نارمل حالات میں 8 اور 8 16 رکعت. یہ ہو گئی 3 نمازیں. مغرب کی 4 رکعت نوافل ہے جو بعد از نماز مغرب پڑھی جائے گی. عشاء کی نافلہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی جائے گی. یہ آپ کی یومیہ نمازوں کی نوافل ہیں. جہاں تک اب ان کی وقتوں کا تعلق ہے, اب انہوں نے جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض کتابیں جس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں بس اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہو, اگر ذہن میں ہو آپ لوگوں کے, تو سب سے پہلی توضیح المسائل جب یہ وجود میں آئی ہے, اس کو وجود بخشنے والے کون سے فقی ہیں, کس کو یاد ہے؟ توضیح المسائل کے موجد جی محسن الحکیم تو بہت بات کے ہیں. آپ میں سے کون کون لوگ زیارتوں کے لیے گئے ایران؟ کافی لوگ گئے ہوں گے. قم گئی ہیں آپ لوگ؟ یقیناً گئے ہوں گے جو زیارتوں کے لیے جاتا ہے. قم میں صرف ایک مہارشی نجف ہی نہیں تھے, بہت ماشاء اللہ فوقا قم میں موجود ہیں. اگر بی بی کے حرم میں آپ لوگ گئے ہوں, جی آیت اللہ حسین بروجردی, یہ جو ہیں اس کے موجد ہیں. یعنی پہلی توضیح المسائل آغا بروجردی نے کما نقل, جس طرح کے نقل ہوتا ہے, انہوں نے لکھی تھی. اب بالآخر جس ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے ذہن میں کیونکہ یہ عوام کے لیے لکھی گئی تھی نا, رسالہ عملیہ ہے عوام کے لیے, تو جو اس معاشرے کے مسائل تھے, جو اس معاشرے کی ضروریات تھیں, اس کے حساب سے جو ان کے ذہنوں میں چیزیں آئیں انہوں نے وہ اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیں. اب مسئلہ ہے کہ آغا بروجردی کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ بالآخر توضیح المسائل لکھی جاتی ہے, لیکن بیس اس کی وہی والی توضیح ہوتی ہے.
جیسا اگر آج بھی آپ دیکھیں گے، آج بھی بائین کے ایران کے ماحول میں بہت ڈفرنس آ چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا ایران میں گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، یعنی یہ جو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت قائد اعظم کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 89 میں گیا ہوں وہاں، تب بھی بہت زیادہ رسم نہیں تھا۔ 89 کی میں بات کر رہا ہوں، 89 میں بھی بہت زیادہ رسم نہیں تھا کہ گھروں میں ہوں، یعنی جو اس زمانے میں اگر زیارتوں پہ گئی ہیں حتیٰ مسافر خانے میں نہیں ہوتے تھے، باہر حمام بنائے جاتے تھے، جیسے یہاں پہ بھی بعض اوقات نائیوں کی دکان پہ ہوتا ہے نا حمام، وہ اسی طرح سمجھیں وہاں پہ الگ سے حمام بنائے جاتے تھے، اور جو نہاتا تھا وہ وہیں جا کے، گھر کے لوگ بھی وہیں جا کے نہایا کرتے تھے، باہر کے لوگ بھی وہیں سے، جو مسافر وغیرہ، یعنی گھروں میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی بلاخر ترقی کے آثار آ گئے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو جو خاص طور پہ پرانے زمانوں میں گئے ہیں جہاں پہ مسافر خانے ہوتے تھے تو واش روم کہاں ہوتا تھا؟ آپ دیکھیں ایران کا جو اور عراق کا بھی تقریباً سسٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ مثلا جو گھر بنا کرتے تھے، آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو چھوٹتے ہی گھر نہیں ہے، بلکہ انٹر ہونے کے بعد کیا صحن ہے، بہت سے صحنوں میں ابھی بھی آپ کو پرانے گھر جو ملیں گے ہاؤس بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ٹوائلٹ ان صحنوں کے کارنر پر ہوتا تھا، گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہر کمرے کے اندر ٹوائلٹ موجود ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ سست لوگ ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو جائے، کمرے کے اندر ہی ملے سب کچھ، لیکن یہ اتنی کوئی مستحسن چیز نہیں ہے، اس لیے کہ خود روایتوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں اور بیت الخلاء کے احکام بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کے حافظے پہ، اس کی جو بدبو ہے انسان کے حافظے پہ اثر انداز ہوتی ہے، لہذا عام طور پہ اس کے واش روم باہر ہوا کرتے تھے، لیکن بلاخر اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے حافظے ماشاءاللہ کیسے ہیں آج کے زمانے میں۔ ایک اس کی وجہ عین ممکن ہے یہی چیز ہے، اسی لیے اگر آپ بیت الخلاء کے احکام دیکھیں اس میں ہے حتیٰ مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ تکنوں کی شکل میں کپڑا لپیٹ کے جائے، تکنوں جب مکنا لیا جاتا ہے کہ بالکل یعنی سمجھیں اچھی طرح کور کر کے، صرف آپ کی آنکھیں وہ جو آپ نے دیکھا نا آج کل ننجا گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ننجا ٹرٹل بن کے جائیں آپ واش روم میں۔ یہ آج کے زمانے میں بھی آپ بیت الخلاء کے احکام دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بلاخر اس کی جو رائحہ خبیثہ ہے، بدبو جو ہے وہ انسان کے مساموں کے ذریعے سے اس کے دماغ کی طرف جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے حافظے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور آج کل کا ماشاءاللہ حافظہ الا ماشاءاللہ ہے ہم سب کا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ خوب عرض خدمت یہ ہے کہ تو وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی حمام جائے اور حمام کی اجرت دینے کا حرام مال سے دینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے، ابھی بھی توضیح المسائل میں موجود ہے، جبکہ اب آدھے سے زیادہ ایران حمام جاتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ آج کی جو توضیح ہے نا، آج کی زندہ توضیح، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور اسی قسم کے اور بعض مسائل کہ جو اس پرانے زمانے کے حساب سے چلے آ رہے تھے، جو اب تک چلے آ رہے ہیں، اس توضیح میں موجود ہیں۔ بہرحال اب ضرورت تو ہے کہ چینج آئے، لیکن اب وہی والی بات ہے، سیل اندازی جو ہے وہ سب کے اندر آ چکی ہے اس وقت، وہ ایک پیٹرن چل رہا ہے تو کون چینج کرے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اسی کے اوپر حاشیہ لگا دیا، اسی کے اوپر پلس مائنس کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ایک پوری کتاب لکھیں اور آپ کو ایک کتاب کے اندر صرف چیک کر کے کہاں آپ کیا چینج ہے، اس کو چینج آپ لیں تو کون سا آسان ہے، لہٰذا وہ اسی طریقے سے پیٹرن سلسلہ چلا آتا ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ کہانی کا میں خود سوچا تھا شروع کہاں سے ہوئی تھی، کہ اس میں ابھی جو نوافل کے اوقات جو دیے ہیں وہ ابھی تک وہ قائد اعظم کے زمانے کے اوقات چل رہے ہیں، وہ مٹی والی جو گھڑیاں ہوا کرتی تھیں، مطلب وہ گھڑی تو نہیں ہے لیکن جو طریقہ انہوں نے بیان کیے، حالانکہ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ آپ ان کو ٹائمز کے اندر لا سکتے ہیں کہ جی گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، لیکن اب وہی والی بات ہے لائے کون، مسئلہ یہ ہے کہ لائے کون۔ اور مجھے جو یاد پڑ رہا ہے اب اس وقت تو میں بھی نہیں لایا، لیکن جو اس سے پہلے ایک دفعہ یہ بحث آئی تھی، اس میں کچھ جگہ پر مجھے موقع ملا تھا تو وہ میں نے بعض آغا سیستانی کے استفتاح سے کچھ چیزیں نکالی تھیں، لیکن اس وقت تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو
جو کتاب میرے ہاتھ میں وہ یہیں کی کتاب ہے، اور اس پہ کچھ حاشیہ وغیرہ بھی نہیں کہ جو مجھے یاد ہو کہ میں نے کچھ لکھا ہو۔ بہرحال اگر آپ سائٹ پہ جائیں گی، آغا سیستانی کی ماشاءاللہ ترقی یافتہ دنیا کے افراد ہیں یہاں پر موجود، تو اگر آپ آغا سیستانی کی سائٹ پر جائیں، اس میں اردو استفتاحات بھی موجود ہیں، انگلش استفتاحات بھی موجود ہیں۔ جو زبان آپ کو آتی ہو، اگر پرشین آتی ہے فبیہا، اگر عربک آتی ہے تو نورن علی نور، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلے آپ کو عربک سائٹ پہ ملیں گے ان کی۔ اس کے بعد فارسی میں ملیں گے، اس کے بعد پھر سب سے آخری مرحلہ اردو اور انگلش کا آتا ہے کہ دو چار مسئلے انہوں نے ترجمہ کر کے ڈال دیے ہیں تاکہ بالآخر زندہ رہے، کہلائے کہ جی اس میں کچھ ہے، یہ نہ ہو کہ جب بھی آپ کلک کریں تو انڈر کنسٹرکشن ہی آئے اس کے اوپر۔ تو چند مسئلے اس میں بھی مل جائیں گے، تو آپ اگر اردو میں ڈھونڈیں گی تو میرا اندازہ ہے کہ شاید یہ مسئلے کچھ مل جائیں کہ بعض جگہ پہ انہوں نے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بیان کیا کہ کتنا وقت اندازاً یہ بنتا ہے۔ بہرحال ابھی تو ہم اپنے اسی پرانی گھڑی کے حساب سے چلیں گے جو شاید قائد اعظم سے بھی پرانی ہے۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ظہر کی جو نافلہ نماز ہے وہ ظہر سے پہلے پڑھی جائے گی، یہ تو بتا دیا میں نے آپ کو۔ اس کا وقت اول ظہر سے ہے، یعنی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم نے واجب نمازوں کا تذکرہ کیا تھا اور بات آئی تھی تو یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واجب نماز کا اول زوال سے شروع ہوتا ہے، اور جتنی دیر میں آپ واجب نماز پڑھ سکتی ہیں، کچھ کے شاید منٹوں میں حساب ہوگا، کچھ کا شاید سیکنڈوں میں حساب ہو، درست؟ ان منٹوں اور سیکنڈوں کو چھوڑ کر یہ مخصوص وقت کہلاتا ہے، اس کے بعد والا وقت جو ہے وہ سارا کا سارا مشترک اور کامن وقت کہلاتا ہے۔ بس فرض کریں اگر آپ منٹوں والی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ کو 4 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، تو اول زوال سے 4 منٹ یہ مخصوص وقت ظہر ہے، آخر غروب سے 4 منٹ پہلے وہ مخصوص وقت عصر ہے، اور ان دونوں مخصوص وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ظہر اور عصر کا کامن وقت ہے۔ تو کیونکہ یہ نماز کیا کہتے ہیں آپ کی جو ہے نافلہ جو ہے وہ ظہر اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو اول زوال جیسے ہی ہوگا نافلہ کا وقت بھی شروع ہو جائے گا، یعنی آپ پہلے 8 رکعت نافلہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد 4 رکعت واجب نماز پڑھیں، تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور فضیلت بھی ہے۔ حسینی کیلنڈر، زوال کا وقت جو مینشن ہوا ہے وہ حسینی کیلنڈر میں آپ کو مل جائے گا، یا اور دوسرے جو کیلنڈرز اس وقت مارکیٹ میں گھوم پھر رہے ہیں اس میں مل جائے گا، اس کے لیے اس میں لیکن شریعت نے وقت نہیں دیا ہے، شریعت نے علامتیں بیان کی ہیں، شریعت نے علامتیں بیان کی ہیں۔ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جب سورج آپ کے سر سے گزر جائے، جیسے ہی گزرنا شروع ہوگا یعنی آپ کے بالکل ایگزیکٹ سر کے اوپر آئے گا۔ زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زوال آپ مختلف کیا کہتے ہیں ملکوں کی اور مختلف قوموں کی زوال کی تاریخیں پڑھتی ہیں۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ نیچے آ جانا، تنزل اسی سے نکلا ہے، درست؟ تو جب یہ آپ کے بالکل سر پر آنے کے بعد نیچے آنا شروع کرتا ہے نا، جو پہلا قدم اس کا نیچے کی طرف ہوگا، سمجھیں یہ اول وقت ظہر ہے، اور یہیں سے اول وقت ظہر سے آپ کے نافلہ ظہر کا وقت بھی شروع ہو جائے گا، درست؟ اب شریعت نے آپ کو یہ علامت دے دی ہے، اب یہ آپ کا کام ہے کہ کیلکولیٹ کریں۔ یہ جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے بالآخر کیلکولیٹ کیے ہیں اور یہ کیلنڈر آپ کے سامنے دیے ہیں۔ اعلیٰ اگر اطمینان آپ کو آ جائے اس کے اوپر تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں، اسباب اطمینان۔ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہے، گرمی سردی خزاں بہار چاروں موسموں کے اعتبار سے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، کبھی آپ کی ظہر جو ہے وہ 12 بجے ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی آپ کی ظہر 1:45 بجے ہو رہی ہوتی ہے اول وقت، لہذا یہ ڈفر کرتا رہتا ہے موسموں کے حساب سے۔ خیر ابھی محکمہ موسمیات سے ہم باہر آ جائیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ بس جہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہیں سے نافلہ ظہر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور باقی رہنے کا تعلق
البتہ یہ تھوڑا سا آغا سیستانی کا مسئلہ مختلف ہے. ابھی میں آج صرف آپ کی خدمت میں آغا سیستانی کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں. آغا خوئی اور امام خمینی کی نظر تھوڑی سی مختلف ہے اس مسئلے میں، لیکن ابھی صرف آج کی حد تک آغا سیستانی کا مسئلہ. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا آخری وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا آخری وقت جب تک آپ کے لیے ظہر سے پہلے اس نماز کو انجام دینا ممکن ہو وہ اس کا آخری وقت ہے. مثلا فرض کریں کہ ظہر کی نماز میں نے جیسا بھی مثال آئی کہ آپ کو 4 رکعت مثلا ایک رکعت میں آپ کو 1 منٹ لگتا ہے بالفرض، حالانکہ چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو. آپ کا ایک پورا سسٹم سیٹ ہے کہ 1 رکعت 1 منٹ درست. اگر ظہر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کا آخری وقت میں نے عرض کیا کہ جب وہ یعنی غروب سے پہلے 4 منٹ پہلے تک، یعنی 4 منٹ پہلے اگر 4 منٹ اور ہوں، آخری 4 منٹ تو عصر کا وقت ہو گیا تو ظہر ہوگی قضا، لیکن اس سے کم از کم 4 منٹ اور پہلے آئیں تو ظہر آپ پڑھ سکتی ہیں. اب اس سے بھی 8 منٹ پہلے یہ اس کا آخری وقت ہے. اگر 8 منٹ کی بجائے فرض کریں 2 منٹ بچے ہیں، یعنی وہ 4 عصر کے چھوڑ دیں، اس کے بعد کے 4 یعنی اس سے پہلے کے 4 ظہر کے چھوڑ دیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس صرف 2 منٹ بچے ہیں، تو سمجھیں آپ کے نافلہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. بس نافلہ ظہر کے وقت کی میجرمنٹ آغا سیستانی کے اعتبار سے آخر کی طرف سے شروع کریں. آپ آخری جو عصر کا مخصوص وقت ہے اس کو چھوڑ دیں، اس سے جسٹ پہلے جتنا ٹائم آپ کو ظہر کے لیے چاہیے وہ چھوڑ دیں، اور اس سے اتنا پہلے کہ جس میں یہ آپ 8 رکعتیں پڑھ سکیں، جو ہماری مثال کے حساب سے 8 منٹ ہے مثلا. تو 4 اور 4 8 اور 8 16، یعنی غروب سے 16 منٹ پہلے تک اس کا ٹائم ہے. ظہر کی نافلہ کی بات ہو رہی ہے ابھی. اللہ عصر کی بھی 4 8 منٹ اور پیچھے چلی جائیں تو عصر کا بھی ٹائم آپ کے پاس بچ جائے گا. تو 16 میں 8 اور ڈال دیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 24 منٹ. تو آپ کے پاس بس اتنا ٹائم ہے کہ آپ 8 رکعت ظہر کی نافلہ پڑھیں، پھر ظہر کی واجب پڑھیں، پھر عصر کی نافلہ پڑھیں، اور پھر عصر کی واجب نماز پڑھیں. یہ آپ کے لیے نافلہ کا آخری وقت بن جائے گا. اس اعتبار سے آغا سیستانی کا مسئلہ آسان ہے. اس کے بعد آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ تو وقت کی اصل باؤنڈری یہ ہے، نافلہ نماز کے وقت کی اصل باؤنڈری یہ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نفل اس وقت تک مؤخر کر دے کہ شاخص کے سائے کی وہ مقدار جو ظہر کے بعد پیدا ہو 7 میں سے 2 حصوں کے برابر ہو جائے. شاخص کتے کہتے ہیں؟ شاخص سمجھیں یہ ڈنڈی. پرانے زمانے میں میجرمنٹ کا جو ذریعہ تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا. دیکھیں اگر آپ کو سورج کے سرکل کا اندازہ ہو تو ہوتا کیا ہے، اگر اتنی جلدی آپ اٹھیں صبح تو پتہ چلے گا آپ کو ویسے کہ جب صبح کے وقت اگر آپ روشنی میں کھڑی ہوں اور سورج نکل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ مثلا فرض کریں یہاں سے سورج نکلتا ہے، یہ آپ کھڑی ہوئی ہیں اتفاق سے درست. جب سورج یہاں سے نکلے گا تو اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ سورج بڑھنا شروع ہوگا، اس کا سایہ گھٹنا شروع ہوگا. جب سورج بالکل اوپر آ جائے گا تو ہمارے شہروں میں سایہ ختم نہیں ہوتا، صرف 1 یا 2 دن ایسے آتے ہیں شاید سال میں جہاں پہ ختم ہوتا ہو، لیکن نارملی ختم نہیں ہوتا. مکے میں ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے منیمم لیول پر آ جائے گا. فرض کریں یہاں تک پہنچ گیا درست، یعنی اس سے نیچے پھر اس نے نہیں جانا. اب پھر کیا ہوگا؟ اب جب سورج کراس کر کے اس طرف کو آئے گا تو اب یہ سایہ اس طرف کو جا کے بڑھنا شروع ہو جائے گا. خیر دوپہر کے وقت تو آپ جج کر سکتی ہیں، فجر والا ٹائم کو جج کرنا ذرا مشکل ہے ہماری امت کے لیے درست. لہٰذا وہ اب یہاں سے بڑھنا شروع ہوگا. اب جیسے جیسے سورج واپس نیچے آتا جائے گا یہ سایہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. تو پرانے زمانے میں اس سائے کے گھٹنے اور بڑھنے سے ان چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گاڑتے تھے، اس لکڑی کو کہتے تھے شاخص. شاخص شین الف خے اور صاد.
جس طرح یہ ہے نا کھڑی ہوئی، یہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے مثلا سمجھیں، یہ شاخص ہے. اب فرض کریں جب سورج نکلے گا اپنے منیمم پر آنے کے بعد جب بڑھنا شروع ہوگا، یہ یہاں جھکے گا تو سایہ اس کا بڑھنا شروع ہوگا. اب فرض کریں کہ اس کے آپ 7 جس سے اسکیل کے اوپر 1 انچ کے 6 ہوتے ہیں نا، آپ کوئی 7 انچ کا اسکیل ڈھونڈیں، نہیں تو بنا لیں کاٹ کے توڑ کے. درست. یہ 7 حصے اس کے آپ کر لیں. یہ سایہ مثلا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوگا. پہلے جب منیمم سے بڑھنا شروع ہوگا تو کیا ہوگا کہ پہلے اس کا جو ہے مثلا فرض کریں کہ ایک حصے تک 1 قدم آگے بڑھے گا نا. جیسے جیسے یہ نیچے آتا جائے گا سورج، یہ 1 قدم آگے بڑھتا رہے گا. تو اگر یہ 2 حصے تک پہنچ جائے، یعنی 2/7، سایہ 2/7 ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھ سے انہوں نے کہا تھا بورڈ چاہیے، میں نے کہا امکان ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے بورڈ تو نہیں ہے یہاں پر اس وقت. اب اس 2/7 کو میں کیسے پھر سے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ اگر کوئی 7 انچ کا رولر ہو آپ کے ہاتھ میں، اسکیل ہو 7 انچ کی، یا 7 انچ کی کوئی ڈنڈی ہو، یا 7 انچ کا کوئی بھی چیز 7 انچ کی ڈھونڈ لیں آپ. اچھا 7 صرف سمجھانے کے لیے آپ 7 کی 70 انچ کی بھی ڈھونڈ سکتی ہیں، تو 10 انچ کا ایک وہ بن جائے گا ایک حصہ. یعنی اگر اس 70 والے کو یا 7 انچ والے کو یا 70 انچ والے کو اگر آپ 7 ٹکڑوں میں توڑیں تو ایک ٹکڑا کتنے کا بنے گا؟ اگر 7 انچ والا ہے تو 1 انچ کا، اور 70 انچ والا ہے تو 10 انچ کا. یہ ایک حصہ ہو گیا. 2 حصے ہوں تو کتنا ہوگا؟ اب آپ 7 انچ والے کو لیں، 10 پہ نہ جائیں. 2 حصہ ہو تو کتنے انچ کا ہو جائے گا؟ 2 انچ کا. 3 حصے 4 حصے 4 انچ. اب یہ جب سایہ بڑھ رہا ہے، اب اس کے انچز ناپیں. جب سایہ 2 انچ کا ہو جائے، درست، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جب 2 انچ تک سایہ یعنی 2 حصوں تک پہنچ جائے، درست، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ انسان ظہر کی نفل سے پہلے اس کی واجب نماز پڑھے، ظہر کی واجب نماز کو نفل نماز سے پہلے پڑھے. اگر سایہ کے 2 انچ ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو پہلے نافلہ پڑھے بعد میں واجب پڑھے. لیکن اگر سایہ 2 انچ تک پہنچ گیا اور اب اس کو نماز کا وقت ملا، کیونکہ ہم لوگ تو نماز وقت ملنے پہ پڑھتے ہیں نا. ہم لوگ جس طرح وہ آپ لوگوں نے بعض جگہ پہ اسٹیکر دیکھے ہوں گے بسوں میں لگے ہوئے کہ نماز کو نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، کام کو کہو مجھے، تو یہ تو اس فارمولے پہ تو ہم لوگ عمل کرتے نہیں ہیں. تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جب وقت ملے. اب جب آپ کو وقت ملا نماز کا تو اس وقت سایہ 2 انچ سے بڑھ چکا تھا، مثلا 3 انچ تک پہنچ گیا تھا. تو ایسی صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ وقت ہے اس کا، لیکن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اب پہلے آپ واجب نماز پڑھیں، نافلہ کو بعد میں پڑھیں. اب سمجھ میں آیا یا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کیونکہ اگر اب سمجھ میں نہیں آئے تو پھر میں نہیں سمجھا سکتا، لہذا اس پر آپ کو پھر اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا. لہذا بہتر یہ کہ اب آپ سمجھ جائیں. اگر 2 انچ جتنا سایہ ہو چکا ہو اس سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے نافلہ پڑھیں بعد میں واجب. لیکن اگر سایہ 2 انچ سے بڑھ چکا ہو اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہوں تو پہلے واجب نماز پڑھیں، اس کے بعد نافلہ نماز پڑھیں. جی نہیں سمجھ میں آیا تو چھت پہ چڑھے، کسی پارک میں چلی جائیں. حالت میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں آج کے زمانے میں مجھے جو اب یاد پڑ رہا ہے، میں کنفرم نہیں ہوں لیکن جو مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید بقول آغا سیستانی کے کہ یہ شاید 1-1.5 گھنٹے کا پروسیس ہے. مثلا فرض کریں کہ اول زوال سے حالت سے 1.5 گھنٹہ، تو اگر 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پڑھ رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ پہلے نافلہ پھر واجب، اور اگر 1.5 گھنٹے کے بعد پڑھ رہی ہیں تو پہلے واجب پھر نافلہ. تو اگر یہ 1.5 گھنٹے کو معیار بنا لیں آپ
البتہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کنفرم نہیں ہے، اگر سیستانی کے سوالوں میں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑی سی آپ محنت کر کے آئیے گا، میں بھی کوشش کروں گا، وقت نکل آئے تو میں بھی ڈھونڈ لوں گا۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو نہ چھت پہ چڑھنے کی ضرورت ہے، نہ پارک میں جانے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھے آپ 1.5 گھنٹہ آپ گھڑی ہے یا وہ بھی لا کے دی جائے آپ کو، گھڑی تو ہوگی نا گھر میں، تو گھڑی سے آپ ناپ لیں، 1.5 گھنٹہ جب ہو جائے تو اس کے حساب سے اب آپ اپنی نافلہ کو طے کریں کہ آپ نے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک استثنائی صورت بیان کی ہے کہ اگرچہ سایہ 2 انچ تک پہنچ بھی گیا ہو تب بھی آپ پہلے نافلہ پڑھیں اور پھر واجب۔ ہم نے کیا کہا کہ اگر 2 انچ کراس ہو جائے تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ واجب، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ نافلہ، سوائے اس کے کہ آپ اس سائے کے 2 انچ پہنچنے سے پہلے 1 رکعت نافلہ نماز پڑھ چکی ہوں۔ واجب بعد میں، واجب پہلے، نافلہ بعد میں، جب سایہ 2 انچ تک پہنچ جائے، سوائے اس کے کہ اس کا 2 انچ ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نافلہ نماز کی 1 مکمل رکعت پڑھ چکی ہوں۔ تو اس صورت میں پھر اب آپ نافلہ پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر واجب نماز، یعنی کہنا اگر آپ 1 رکعت نافلہ پڑھ چکی ہیں اور اسی 1 رکعت نافلہ پڑھنے کے بعد جب آپ دوسری میں داخل ہوئی تو اس وقت اس نے 2 انچ کو کراس کیا، تو اب آپ اسی طرح چلتی رہیں جیسے چل رہی تھی، یعنی نافلہ کو کنٹینیو رکھیں، پہلے نافلہ نماز مکمل کریں اور اس کے بعد پھر واجب نماز ظہر کو انجام دیں۔ ملتا جلتا ایک مسئلہ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ نماز شب میں بھی آتا ہے۔ نماز شب کتنی رکعت؟ 11 رکعت، پڑھیں یا نہ پڑھیں رکعتیں ضرور ہمیں یاد ہیں کہ 11 رکعتیں، درست؟ اب یہ 11 رکعت نماز شب کب پڑھنی ہے؟ فجر سے پہلے، یعنی فضیلت کا وقت اگرچہ آغا سیستانی آدھی رات کی قید نہیں لگاتے ہیں، آدھی رات سے پہلے بھی پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن آغا خوئی و خمینی کا نظریہ آدھی رات کا تھا، اور ان تینوں کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے اول شب چاہے آدھی رات، لیکن بہرحال فجر سے پہلے پڑھنا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی سمجھیں میکسیمم ثواب اگر آپ کو چاہیے تو وہ فجر سے پہلے والا ٹائم ہے۔ البتہ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میکسیمم کے چکر میں بعض اوقات انسان بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ کہیں کہ جی چلیں سر نے بتایا میکسیمم ثواب تو فجر سے پہلے، ہم لوگ فجر ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو نماز شب بھی گئی پھر اس میکسیمم کے چکر میں۔ تو جو پڑھ رہے ہیں اگر اول وقت یعنی اول غروب کے بعد سے، تو وہ پڑھتے رہیں، مگر یہ کہ ان کو اطمینان ہو کہ وہ اٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مطمئن نہ اٹھنے کے بارے میں تو پھر اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم میکسیمم میں جائیں، ابھی تو بھاگتے چور کی جو لنگوٹی مل رہی ہے اس کو لیتی رہیں جب تک کہ آپ کی عادت پختہ نہ ہو جائے۔ اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، آپ نے نماز شب شروع کی اور اذان ہو گئی فجر کی، اب کیا کریں؟ آیا نماز شب کو پہلے مکمل کریں یا نہیں پہلے فجر کو مکمل کریں؟ کیونکہ اذان تو ہو چکی ہے تو نماز شب کو پھر یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ نماز شب کا وقت تو ختم ہو ہی گیا، تو پہلے ہم فجر پڑھیں اور اس کے بعد نماز شب کو ختم کریں، کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ 4 رکعت نماز شب فجر سے پہلے پڑھ چکی ہوں اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد فجر ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے نماز شب کو مکمل کریں اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کو پڑھیں۔ لیکن اگر 4 رکعت مکمل ہونے سے پہلے ہی فجر ہو جائے، تیسری رکعت پہ فجر ہو گئی، دوسری رکعت پہ فجر ہو گئی، پہلی رکعت پہ فجر ہو گئی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ نماز فجر پڑھیں اور اس کے بعد قضاء کی نیت سے نماز شب کو انجام دیں، یا قضاء کی نیت کریں یا وہی والی بات ہے قربتاً اللہ اس کو پڑھ ڈالیں بغیر ادا قضاء کی نیت کیے۔ یہی کم و بیش ایسا ہی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے، البتہ وہاں 4 رکعت کی شرط ہے، یہاں پر 1 رکعت کی شرط ہے کہ اگر نافلہ کی 1 رکعت آپ پڑھ چکی ہوں مکمل 2 انچ ہونے سے پہلے، اب توضیح میں جا کے 2 انچ مت ڈھونڈیے گا کہ آقا نے اتنا 2 انچ کیا تو دیکھیں تو صحیح کہاں آیا یہ مسئلہ، تو توضیح میں کہیں 2 انچ آپ کو نہیں ملے گا، وہاں پر یہی ملے گا جو شروع میں نے کہا تھا کہ جب شاخص کا جو سایہ ہے اس کی لمبائی 7 میں سے 2 حصے تک پہنچ جائے کہ جس کو ہم نے 2 انچ سے تعبیر کیا ہے، درست؟ یہ ظہر کا مسئلہ۔
عصر کے لیے فرماتے ہیں کہ عصر کی نفل وہ بھی عصر سے پہلی پڑھی جائے گی اور جب تک ممکن ہو، یعنی پہلا ابتدائی حصہ اس کا بھی ویسا ہی ہے جو آغا نے جو ہے ظہر کے لیے بیان کیا کہ آخر وقت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہی بیان فرمایا کہ اگر کسی نے اتنی دیر تک نماز عصر کو نہ پڑھا ہو یا اس کی نافلہ کو نہ پڑھا ہو کہ سایہ جو ہے وہ 4 انچ تک ہو جائے، یعنی سائے کے 4 انچ ہونے کے بعد آپ کو موقع ملا نماز پڑھنے کا، تو اب آپ کیا کریں گی؟ پہلے عصر پڑھیں، اس کے بعد نافلہ عصر پڑھیں، مگر یہ کہ 4 انچ تک پہنچنے سے پہلے آپ 1 رکعت نافلہ عصر مکمل کر چکی ہوں تو پھر آپ پہلے نافلہ عصر ہی کو مکمل کریں اور اس کے بعد واجب نماز جو ہے عصر کی اس کو انجام دیں۔ آگے سمجھ میں؟ حالانکہ وقت تو ان کے حساب سے ہے، وقت تو ہے ان کے حساب سے، لیکن بالآخر بہتر یہ ہے کہ یوں کریں کہ بعد میں پڑھو۔ آگے سمجھ میں؟ عصر کا بھی، عصر بالکل ظہر کی طرح ہی ہے، جو ظہر کا مسئلہ بیان کیا، اگر عصر کا نہیں آیا اس کا مطلب ہے پھر ظہر بھی نہیں آیا ہوگا، اور یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب اگر یہ بھی نہیں آیا سمجھ تو اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا، یہ میری آخری حد اور لمٹس ہیں، اس سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھا تو پر جل جائیں گے میرے، لہذا اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا تو میں کیسے میں کو لے کے بیٹھا ہوں شاخص کہ کب 2 برابر ہوگا اور کب 4 برابر ہوگا، مجھے کیا پتا، اس میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، لیکن میں نے ایک اندازہ تو بتا دیا آپ کو کہ آغا سیستانی نے شاید 1 سے 1.5 گھنٹے کا اندازہ دیا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ فرض کریں اگر 1.5 گھنٹے میں وہ 2 برابر ہوتا ہے تو 1.5 گھنٹہ مزید لگا لیں 4 برابر ہونے کے لیے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر 3 گھنٹے تک آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ 3 گھنٹے کے بعد اگر پڑھے تو آپ نافلہ کو بعد میں اور عصر کی نماز کو پہلے انجام دیں۔ درست جی؟ خوب، اس کے بعد جی ابھی تو دیکھیں، ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے کہ قضا ہے تو پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، ابھی تو اس کے مسئلے بعد میں انشاءاللہ، پہلے ٹائمنگ تو طے کر لینا پڑھنی کب ہے۔ بھلے اذان اول وقت کی بات کریں نا، جی ہاں، پہلے آپ ظہر کی نافلہ پڑھیں، ظہر کو پڑھیں، عصر کی نافلہ پڑھیں، عصر کو پڑھیں، ترتیب ہی یہی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ تو صحیح طریقہ اور ترتیب یہی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ وہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ڈیلے کر دیا، اول وقت نہیں پڑھی، ہر کوئی تو آپ نہیں ہوتی نا، یہاں پہ ہمارے جیسے بھی کچھ نالائق افراد ہوتے ہیں کہ جو اول وقت نہیں پڑھتے نماز، اول وقت تو وہی ہے، دیکھیں اول وقت تو وہی ہے، اس میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے ظہر کی نافلہ پڑھے، ظہر پڑھے، عصر کی نافلہ پڑھے، عصر پڑھے، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ آپ نے ڈیلے کر دی تو کیا ہوگا، ہاں یہ اس کے لیے ہے جو ڈیلے کر دے تو اس کو کیا کرنا ہے۔ تو ایک آسان طریقہ یہ کہ آپ لوگ کوشش کریں ڈیلے ہی نہ ہو، ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کی نماز اول وقت سے ڈیلے ہی نہ ہو، نہ ڈیلے ہوگی نہ مشکلات میں پھنسیں گی کہ کب پڑھنی تھی، پہلے پڑھنی تھی، بعد میں پڑھنی تھی۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو ڈیلے کر کے نماز پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ جو ٹائم ملنے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نافلہ کا وقت فرماتے ہیں کہ نماز مغرب ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ کی نماز مغرب اول وقت سے ختم کی آپ نے تو نماز مغرب ختم ہوتے ہی اس کا نافلے کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جہاں تک ممکن ہو اسے مغرب کی نماز کے وقت کے اندر ہی انجام دے دیا جائے، یعنی قضا ہونے سے پہلے، آدھی رات سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سرخی کے لیکن اگر کوئی شخص اس سرخی کے ختم ہونے تک جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان میں دکھائی دیتی ہے مغرب کی نافلہ میں تاخیر کرے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے۔ دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک سرخی نمودار ہوتی ہے مشرق کی طرف سے جو آپ کے پہلے سر سے گزرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اول وقت نماز ظہر ہے، نماز مغرب ہے، وہ سورج کی وہ جو سرخی نمودار ہوتی ہے مشرق سے جیسے ہی آپ کے سر سے گزرتی ہے تو وہ اول وقت مغرب ہے۔
اس سرخی کے ختم ہونے کے اندر تک بہتر یہ ہے کہ یہ نماز نافلہ مغرب بھی پڑھ لی جائے. لیکن اگر ایک دفعہ سرخی بالکل ختم ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر بہتر یہ ہے، یعنی کاننا جو اوپر والا مسئلہ تھا نا 2 برابر اور 4 برابر والا، سمجھے یہ یہاں پر سرخی کے ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ ہے. جب تک سرخی ہے تو پہلے مغرب کے فوراً بعد آپ نافلہ پڑھیں، اس کے بعد عشاء پڑھیں. لیکن اگر وہ سرخی ختم ہو چکی ہو، بالکل ہی تاریکی ہو گئی، تو اس صورت میں پھر پہلے عشاء پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کی نافلہ کو انجام دیں. یعنی اگر کسی نے نماز، مثلا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں رات کے 10 بجے نماز مغرب پڑھتے ہیں ہم لوگ، درست ٹائم ہوتا ہے مثلا فرض کریں 7:15 بجے کے لگ بھگ، اعلیٰ 7:15 کہاں اور 10 کہاں، اس وقت تک تو بہت کچھ غائب ہو چکا ہوتا ہے، درست. تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، اس کے بعد ان کی نوافل کو انجام دیا جائے. عشاء کے بعد جانا، عشاء کی نافلہ کا وقت نماز کے ختم ہونے کے بعد سے آدھی رات تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھ لی جائے. صبح کی نفل نمازیں صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. اس کا وقت نماز شب کا وقت شروع ہونے کے اتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے جس میں نماز شب ادا ہو سکے. مغرب عشاء کی نماز کے بعد سے نماز شب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. نماز شب کے پورے مثلا فرض کریں 11 رکعت اور 11 منٹ ہماری جو مثالیں چل رہی ہیں، تو 11 منٹ کے بعد سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے آغاز سیستانی کے اعتبار سے، اور یہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے؟ اس وقت تک جب تک صبح کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ممکن ہو، درست. یعنی صبح کی قضا ہونے سے 2 منٹ پہلے تک. لیکن اگر کوئی شخص صبح کی نفلیں مشرق کی سرخی ظاہر ہونے تک نہ پڑھے، اچھا طلوع فجر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، جو سمجھے مقدمہ ہوتی ہے اور تمہید ہوتی ہے سورج کی، یعنی گویا یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ سورج پیچھے پیچھے آ رہا ہے میرے. تو فرماتے ہیں کہ فجر کی جو نفلیں ہیں مشرق کی جو سرخی ہے اگر اس کے ظاہر ہونے سے پہلے تک نہ پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ نافلہ نماز کو انجام دے. پڑھ لے کوئی حرج نہیں، وہ تو بہتر ہے، وہ تو سب سے اچھا تو یہی ہے. میں کہا نا وہ تو سب سے بیسٹ ہے. عرض تو کر رہا ہوں آپ کو، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ان لوگوں کے کام کا ہے، آپ لوگوں کے کام کا نہیں ہے. آپ لوگ اول وقت لگتا ہے نماز پڑھنے کی عادی ہیں. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو ڈیلے کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اول وقت گزر چکا ہے اب نماز پڑھ لیں. میں نے کہا نا جن کی جو فرصت پہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو آنکھ کھلنے پہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ جیسے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. جی نافلہ فجر کا وقت آغاز سیستانی کے اعتبار سے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مثلا 7 منٹ ہماری مثال کے حساب سے مکمل ہونے کے بعد وہاں سے نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 11 منٹ اور نکال دیں آپ نماز شب کے، تو 7 اور 11 کتنے ہو گئے؟ 18 منٹ. تو غروب آفتاب کے بعد سے جو شرعی غروب ہے 18 منٹ بعد سے آپ کی نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب طلوع آفتاب سے پہلے جو سرخی نمودار ہوتی ہے اس سے پہلے تک تو آپ اسی سیکوینس سے پڑھیں کہ پہلے نافلہ اور اس کے بعد فجر. لیکن اگر ایک مرتبہ سرخی نمودار ہو چکی ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ پہلے فجر اور اس کے بعد نافلہ نماز. درست جی؟ خوب. خوب، یہ تو ہو گیا نافلہ نمازوں کے اوقات. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کچھ اور نمازوں کے مستحب نمازوں کے حوالے سے. ہم لوگ واجبات سے زیادہ مستحبات کو پسند کرتے ہیں، تو کچھ مستحب نمازیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں آج آپ کی خدمت میں تھوڑی سی عرض کر دوں. مستحب نمازوں میں سے ایک مستحب نماز
نماز وحشت قبر ہے. مستحب نمازوں میں سے ایک نماز وحشت قبر ہے، جو دفن کی رات پڑھی جاتی ہے. مرنے کی رات نہیں، دفن کی رات. ممکن ہے ایک شخص آج مرا ہو، تدفین اس کی 2 دن بعد ہوئی ہو، تو وہ 2 دن بعد پڑھی جائے گی. وہ نماز ہی شب دفن کی ہے، وہ اس کو ذہن میں رکھیں. طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، 2 رکعت نماز ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ آیت الکرسی ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر ہے، درست. اور سلام کے بعد آپ عربی یا اردو زبان میں بھی یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارہ اس نماز کا ثواب فلاں کی قبر کو ایصال فرما. یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا اس کا وہ ہے. ایک منٹ، ابھی تو شروع کیا ہے، تو بالکل ابتدا ہے. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ لوگ مسئلہ شروع ہوتا ہے اور آخر کی باتیں پہلے شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے آیت الکرسی شروع کی اور آیت الکرسی بھول گئیں، درست. یا سورہ قدر شروع کی، بھول گئیں، یا اس کا کچھ حصہ بھول گئیں. یا مثلا سورہ قدر کو آپ نے 10 سے کم مرتبہ پڑھ دیا، تو یہ جو نماز ہے یہ اس نماز وحشت قبر والا کام انجام نہیں دے گی. یعنی یہ اس کی جائے گزین نہیں ہو سکتی. ہاں جی. اچھا، اس کا ایک اثر جو فقہی اثر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کسی نے آپ کو اجرت پہ کہا ہے کہ جی یہ پیسے لیں اور مثلا آج میرے مردے کے لیے نماز پڑھ دیں. آپ نے نماز وحشت قبر کو اجارے کے طور پر لیا ہے، تو آیا یہ نماز جو ایسی نماز ہے جس میں آپ آیت الکرسی بھول جائیں یا سورہ قدر بھول جائیں یا تعداد پوری نہ پڑھیں، یہ کافی ہو جائے گی؟ یعنی اجرت کی آپ مستحق ہوں گی؟ کہتے ہیں جی نہیں، اجرت کی آپ مستحق اس نماز کے ذریعے نہیں ہوں گی. ایک ٹھیک ٹھاک نماز پڑھیں تو پھر اجرت آپ کو مل سکتی ہے. اس کا وقت فرماتے ہیں کہ دفن کی رات ہے. اب ایک مسئلہ اس میں آتا ہے جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرض کریں امریکہ میں انتقال ہوا، امریکہ کے ساتھ آپ کا ٹائم ڈفرنس جو ہے مثلا 10 گھنٹے کا، بعض جگہوں سے 12 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. یعنی یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی دن میں نماز پڑھی جائے. فرض کریں ادھر رات ہے تو یہاں پہ کیا ہے، وہاں تو ہو گئی تدفین، درست. تو یہاں تو ابھی دن چل رہا ہے اور یہ آپ نے کہا جی شب اول، شب قبر کی پہلی رات کی نماز ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ بہرحال آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نسبت کب کہلا رہا ہے کہ شب اول ہے. آپ کے لیے شب اول 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد شروع ہوگی یا 10 گھنٹے بعد شروع ہوگی. لہٰذا آپ اپنے وظیفے کے حساب سے جو آپ کے ملک میں جو شب اول اس کی بن رہی ہے اس میں آپ اس نماز کو انجام دیں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ البتہ بہتر یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی اول شب میں دفن ہو گیا، یا مثلا دن میں دفن ہوا ہے، آپ انتظار کریں رات ہے، تو اول شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں میں جب نماز شب کے لیے اٹھوں گی میں اس وقت پڑھ لوں گی، آپ اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں. یعنی جو بھی رات پوری ہے اس پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. البتہ جتنی جلدی پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کو بلاخر جتنی جلدی آپ پڑھیں گے اس کو بینیفٹ ملے گا. یہ آپ اس مردے کے فائدے کے لیے پڑھ رہی ہیں، لہٰذا جتنی جلدی پڑھیں گی اتنی جلدی اس کے بینیفٹس اس کو پہنچنے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز غفیلہ مستحب نمازوں میں سے
دوسری اہم نماز جو ہے وہ نماز غفیلہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا الی آخر آیت وہ پڑھا جائے گا, اور دوسری رکعت میں وَعِندَهُ مُفَاتِحُ الْغَیْبِ الی آخر آیت وہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد دوسری رکعت کی قرأت کے بعد آپ قنوت, اور قنوت میں بھی انہوں نے جو 2 دعائیں دی ہیں درمیان میں اپنی دعائیں ہیں, اس دعا کو پڑھا جائے گا. یعنی اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو آپ کو انجام دینی ہے. اصل مسئلہ اس کے وقت کا ہے. نماز غفیلہ تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی, اصل مسئلہ اس کے وقت کا ہے کہ یہ کب تک پڑھ سکتے ہیں. آغا خوئی وغیرہ وہ یہ فرماتے تھے کہ وہی سمجھیں کہ نماز مغرب اول وقت میں اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد, حتیٰ اگر تھوڑی سی آپ نے نماز مغرب مطلب 7:15 کی بجائے آپ نے 7:30 بجے نماز مغرب پڑھی تو آغا خوئی وغیرہ کے حساب سے گیا ٹائم اس کا. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز مغرب عشاء پڑھیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. آغا سیستانی والے یا تو دیکھیں, اب اس میں دو آپ کی نظریں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ یہ مسئلہ سن کے آپ نے کہا سکون کا سانس لے کے چلو ہمیں ایک ٹائم پیریڈ مل گیا تو اچھا ہے, لیکن ایک مرتبہ کوئی یہ سوچتا کہ کاش ان کا بھی آغا خوئی والا ہوتا, ہم تو ہمیشہ دیر سے پڑھتے تو کم سے کم یہ تو ساکت ہو ہی جاتی ہے ہماری گردن سے. الگ اپنے اپنے ویو ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا نظر ہے. خلاصہ یہ کہ آغا سیستانی کے اعتبار سے جب بھی آپ نماز مغرب آپ 10 بجے بھی رات کے پڑھ لیں, آپ 12 بجے بھی پڑھ لیں اگر نماز مغرب عشاء, تو آپ اس غفیلہ نماز کو اس کے درمیان میں پڑھ سکتی ہیں. اب ایک مسئلہ ہے جو آغا خوئی نے بھی کہا ہے اور آغا سیستانی نے بھی اس کو تقریباً مانا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت نافلہ ہیں جو فوراً بعد پڑھنی ہے, درست, اور یہ نماز غفیلہ بھی مغرب کے بعد ہے. آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس 2 رکعت نماز غفیلہ کو آپ 2 رکعت نافلہ مغرب کی جگہ پہ قرار دے سکتی ہیں, یعنی تداخل کر سکتی ہیں اس ایک جگہ پر. نماز میں تداخل نہیں ہے, اصل یہ ہے قاعدہ کہ نماز میں تداخل نہیں ہے. ہاں صرف اسی جگہ پہ تداخل ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کہیں دلیل موجود ہو جس کو آغا جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں انہوں نے مانا ہو. ایک جگہ جہاں پر مانا ہے آغا خوئی اور سیستانی نے, وہ یہی جگہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نافلہ کو 2 رکعت غفیلہ کے ساتھ تداخل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ اعلیٰ غفیلہ کی نیت کر لیں تو یہی 2 رکعت آپ کی سمجھیں 2 رکعت نافلہ بھی ہو گئی, 2 رکعت اور نافلہ پڑھ لیں تو آپ کو دونوں نمازوں کا ثواب مل جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ 2 رکعت آپ غفیلہ پڑھیں, 2 رکعت پلس اس کے ساتھ آپ اور نافلہ مغرب پڑھیں تو آپ کو نماز غفیلہ کا اور نافلہ مغرب جو 4 رکعت والی ہے اس پوری نافلہ مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا. نیت آپ صرف غفیلہ کی بھی کر لیں تو چل جائے گا. پھر وہی والی بات ہے, دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو یہ سوچ کر یہ کام کر رہا ہے تو ایک اس کے دل میں تو ہے کہ میں دونوں نمازوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں, تو اصل تو نیت آپ کی وہی دل کا ارادہ ہے, لہٰذا خود بخود تداخل کی نیت ہے. لیکن اگر آپ زبان سے صرف نافلہ کی بھی نیت کر لیں یا اس کی غفیلہ کی بھی نیت کر لیں تو یہ ظاہراً کافی ہو جائے گا. یہ ہو گیا جناب علی نماز غفیلہ کا مسئلہ. اور نماز غفیلہ شاید سنا ہو آپ لوگوں نے, واللہ عالم کیا سنا ہے, وہ یہ کہ یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا تھا اور توبہ کا کوئی راستہ پوچھا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہوئی ہے تو مجھے کوئی توبہ کا طریقہ بتائیں, تو اس موقع پر امام نے یہ نماز تعلیم کی تھی. اعلیٰ روایت صحیح ہے, یعنی میں اس میں بحث نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بعض روایتوں میں یوں ملتا ہے. اور اس کے جانے کے بعد کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ نے اس کو بتا دیا اتنا بڑا مجرم, تو مولا نے کہا تھا کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی. خلاصہ یہ کہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ بالآخر اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ سامنے والے کے اندر اتنی ظرفیت نہ ہو کہ وہ اس عطا سے فائدہ اٹھا سکے, یہ ایک الگ بحث ہے. پہلے اب میں ان سوالوں کے آپ کو جواب دے دوں, پہلے دیکھیں کیا صورت ہے. جب
ہاں، جب اجتماعی اموات شہادتیں ہوتی ہیں اس صورت میں نماز وحشت قبر ہر ایک کی پڑھنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اور طریقہ نماز کو ہدیہ کرنے کا کیا ہے؟ دیکھیں، نماز وحشت قبر میں تداخل نہیں ہے، یہ میں پوچھ چکا ہوں، اس میں تداخل نہیں ہے، یعنی جو ابھی غفیلہ اور اس کا مسئلہ ہے وہ نماز وحشت قبر میں نہیں چلے گا۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ نماز وحشت قبر کا فائدہ سب کو پہنچے تو جتنی میتیں اتنی نماز وحشت، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے۔ ورنہ پھر آسان طریقہ یہ کہ آپ ایک پڑھیں اور اس کا ثواب سب کو کیجیے، کو ایصال کر دیں تو وہ ہے کہ ایصال ثواب ہو جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے مجھے کہ اس میں وہ نماز وحشت والا بینیفٹس بھی اس کو ملیں گے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ جو بینیفٹس ہیں وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ دیگر، اب یہ اللہ کا کام ہے، اللہ دے دے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، یہ تو ایک سوال ہو گیا، یہ کیا بھیا؟ خالدون تک آیت الکرسی جو پڑھی جائے گی وہ خالدون تک پڑھی جائے گی۔ اگر نماز شب اور شف پڑھ کر سونا چاہیں اور وتر فجر سے پہلے پڑھنا چاہیں تو سونے سے پہلے کیا نافلہ فجر پڑھ سکتے ہیں؟ وقت تو ہو چکا ہے، وقت کے اعتبار سے پڑھنے میں تو بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا تداخل نماز غفیلہ کا مسئلہ آغا خمینی اور آغا رہبر کا بھی ہے؟ اتفاق سے یہ مسئلہ ان دونوں کا مجھے نہیں معلوم کہ آغا خمینی اور آغا رہبر نے کیا کہا، اس مسئلے میں نہیں معلوم مجھے۔ یہ تو آغا خوئی کا بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اس میں کیونکہ کتاب آغا خوئی کی اصل آغا خوئی کی اور اس کے اوپر آغا سیستانی کا حاشیہ ہے، اس لیے آغا خوئی کا مجھے مل گیا، ورنہ تو وہ بھی مجھے یاد نہیں تھا۔ یہ ہو گیا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال آپ لوگوں کا یہ ہے کہ ایک خاتون شوہر سے ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر آ گئی ہیں، 6 ماہ ہیں، اس دوران شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ عدت کہاں کریں گی، شوہر کے گھر پہ یا اپنی ماں کے گھر پہ؟ بہرحال عدت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی گزاری جائے، عدت کے لیے ایسی کوئی شرط، طلاق کی عدت میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ شوہر نکال نہیں سکتا اس گھر سے، لیکن اس عدت میں بظاہر ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اب کہیں پہ بھی گزاریں، بس جو عدت کی شرائط ہیں اس کے حساب سے ان کو یہ ٹائم پیریڈ گزارنا ہوگا۔ جی پوچھیں۔ وہاں کے حساب سے تو پہلی رات ہے نا، صحیح ہے، لیکن آپ تو اپنی ذمہ داری پر عمل کریں گے نا، آپ کا اپنی ذمہ داری کا، آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں کی ذمہ داری آپ کو دیکھنی ہے کہ وہاں کی نسبت پہلی رات کب ہے، تو اس کے حساب سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں وہ تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو سمجھائیں، آپ اب یہاں آئی ہیں تو جا کے سمجھائیں آپ، تو میرا کام تھوڑی ہے کہ میں وہاں کے لوگوں کا کیا کرتے ہیں اور ان کا فعل، اس کی توجیہ تو میرا کام نہیں ہے، یا ان کے فعل سے ایک چیز جو ہے وہ صحیح تو نہیں ہو جائے گی۔ جو زائرین ماہ مبارک رمضان میں زیارت کرنے گئے ان کے روزے قصر ہوئے، تو اب جب وہ یہ روزہ رکھیں گی تو کیا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ فدیہ صرف اس صورت میں ان کا ہوگا کہ اگر انہوں نے سال تک ان کے روزوں کی قضا نہ کی ہو، تو یعنی اگلا سال آنے تک روزوں کی قضا نہ کریں، تو پھر جب بھی یہ قضا کریں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ڈیلے کرنے کا ایک فدیہ ان کی گردن پر آ جائے گا۔ لیکن اگر سال سے پہلے قضا کر لیں تو پھر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ نماز مغرب کس وقت قضا ہوتی ہے؟ آدھی رات پر۔ آدھی رات کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تقریباً آغا سیستانی کے حساب سے ظہر سے لے کر 11:15 گھنٹے، اور آغا سیستانی اور خمینی کے اعتبار سے، اور آغا خوئی کے حساب سے ظہر سے لے کر 12 گھنٹے۔ اگر 6 روزے چھوڑے ہوں تو ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ اناج یا کھانا دینا ہوگا۔ 6 لوگوں کو ایک دن ہی کھانا کھلا دیے تو پورا ہو جائے گا؟ جی ہاں، ایک ہی دن میں کھلایا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن 6 الگ الگ ہونے چاہیے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی، کیونکہ فدیے کی بات ہے تو آپ ایک ہی، یعنی 6 روزوں کا فدیہ 6 پونا کلو آٹے، یعنی 6 کلو آٹا سمجھ لیں آپ، 6 کلو آٹا ایک ہی آدمی کو اگر آپ دے دیں
تو بھی فدیہ آپ کے 6 کے 6 ایک ساتھ آپ کی گردن سے اتر جائیں گے۔ نافلہ نمازیں مستحب ہیں، مستحب میں شمار ہوتی ہیں ٹوٹل 24۔ ہاں تو اس کے ساتھ باقی نماز شب وغیرہ بھی تو ہے نا، اس کو ملائیں گے تو ہو جائیں گی پوری۔ مستحب نماز میں الحمد کے بعد سورہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، مستحب نمازوں میں الحمد کے بعد سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، آپ سورہ کے بغیر بھی مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان مستحب نمازوں کے کہ جن مستحب نمازوں کے لیے کوئی پرٹیکولر سورے ہیں، جیسے ابھی بات آئی نماز غفیلہ ہے یا نماز وحشت قبر ہے، اس کا ایک طریقہ اپنا طریقہ ہے، تو جس نماز کا خاص پرٹیکولر طریقہ ہے، جیسے نماز جعفر طیار ہے، ان کو اسی طریقے سے پڑھیں گی تو وہ نماز بنے گی۔ جیسا وحشت قبر میں ابھی آیا نا کہ اگر آپ نے تعداد پوری نہیں کی، آپ الحمد کے بعد جو ہے آیت الکرسی بھول گئیں، آپ جو ہے مثلا فرض کریں سورہ قدر آپ بھول گئیں، تو یہ نماز وحشت قبر نہیں بنے گی۔ یہ صرف نماز وحشت قبر کا مسئلہ نہیں ہے، تمام نمازیں کہ جن کا کوئی پرٹیکولر اور خاص طریقہ ہے، جب تک ان کو اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا اور انجام نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک وہ نماز نہیں بنے گی اور وہ والا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی مستحب نمازیں جن کا کوئی پرٹیکولر طریقہ نہیں ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے جی فجر کی طرح پڑھ جائے، جیسے مثلا نماز زیارت، ائمہ کی زیارت کی جو نمازیں ہیں فجر کی طرح پڑھنی، اس کو اگر آپ سورہ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، خوب زیارت ہے کھڑے ہو کر پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ بیٹھ کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز شب کی 8 رکعت نماز کو نماز ظہرین کی قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی دفعہ یہ پوچھیں گے آپ لوگ، کیا قادیانی مذہب والے نجس ہیں؟ ظاہری طور پہ تو قادیانی کافر ہیں، اس لیے کہ وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو اگر یہ واقعی نہیں مانتے ہیں تو یہ کافر ہیں، اور کافر ہیں تو نجس ہیں۔ اگر کوئی اپنے باپ یا شوہر کے گھر رمضان میں آئے، پورا مہینہ وہیں گزارے، جب کہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں بھائی یا باپ پر، تو فطرہ کون دے گا؟ یعنی اپنا خرچہ خود کریں۔ ڈپینڈنٹ نہ ہونے سے مراد کیا ہے ان کی؟ جس کا بھی سوال ہے اس میں کوشچن مارک ہے، وہ یہ کہ ڈپینڈنٹ نہ ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی باپ یا بھائی کے گھر گئی ہیں، خرچہ آپ اپنا خود چلا رہی ہیں، یا آپ کا شوہر آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہے، بھائی ان کے آپ میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر یہ مراد ہے تو بھلے فطرہ شوہر ہی دے گا، لیکن اگر نہیں کچھ اور مراد ہے آپ کی تو پہلے وہ پتہ چلے کہ کیا مراد ہے، تو اس کے بعد ہی میں مسئلہ بتا سکتا ہوں، اس سے پہلے میں کیا عرض کروں؟ اب تو فطرے کا وقت گزر چکا ہے۔ خوب، ظہر اور عصر کی نافلہ کی تعداد بتا دیں۔ عرض تو کی عام دنوں میں 8 رکعت ہے، اور جمعے کے دن 10 رکعت، سمجھے 4 رکعت اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ مغرب کی 4 رکعت نافلہ میں جو 2 رکعت غفیلہ کی نیت کریں گے، تو کیا غفیلہ نماز کا طریقہ غفیلہ والے؟ ظاہری بات ہے، جب غفیلہ کی نیت سے پڑھیں گی تو غفیلہ کے طریقے سے پڑھیں گی، غفیلہ نماز کی نیت آپ کسی اور طریقے سے تو نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، ایک سوال، اب 2 سوال، ایک تو کسی نے اسی وقت پوچھا تھا، وہ یہ کہ قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے آیا مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ایک تو یہ سوال ہے، کیونکہ روزوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر قضا روزے آپ کی گردن پر ہیں تو آپ مستحب روزے نہیں رکھ سکتے، درست؟ روزوں میں تو یہ مسئلہ ہے، آیا نمازوں میں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، نمازوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ کی گردن پر قضا نمازیں ہیں تو اس کے باوجود آپ مستحب نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے جس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ نماز شب کی 8 رکعت کو نماز ظہرین کی قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہرین کی قضا ہی کی نیت سے پڑھیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس میں آپ کو نماز شب کا بھی سوال، یعنی دونوں نیتیں اس میں نہیں ہو سکتی، تداخل نہیں ہو سکتا اس میں۔ لیکن بالآخر وہی والی بات ہے کہ جیسا بعض روایتوں میں بھی ہے کہ اگر مومن کسی عمل کی نیت رکھتا ہو اور اس عمل کو انجام نہ دے پائے تو پروردگار عالم اس کو اس عمل کا ثواب عطا کرے گا تفضلاً، درست؟ لہٰذا اگر آپ کی نیت ہی ہوتی ہو کہ اگر میرے پاس قضا نہ ہوتی تو میں یہ حتماً نماز شب ہی پڑھتی، تو بہت امکان قوی ہے پروردگار عالم کی ذات سے اور اس کے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ با ان کے آپ نے نماز شب نہیں پڑھی ہے لیکن اس کا ثواب آپ کو عطا کر دے۔
لیکن نماز ایک ہی نیت سے ہوگی، یہاں پہ دو نیتیں نہیں چلیں گی، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر مجھ سے آپ مشورہ مانگیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ بہرحال جب تک آپ کی گردن پر قرضہ ہے تو آپ کوشش کریں پہلے اپنے قرضوں کو ادا کریں۔ قضا نماز کا مطلب یہ کہ آپ کی گردن پہ قرضہ ہے جو واجب الادا ہے آپ کے اوپر۔ مستحب نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا فرض کریں کہ کوئی واجب الادا چیز نہیں ہے، سب میں ایک اضافی ہے، تو فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہو اور اس 100 روپے کو آپ قرضے کی ادائیگی میں بھی خرچ کر سکتی ہوں، اور اس 100 روپے کو آپ جائیں جا کے مثلا بیلنس ڈلوا لیں، درست؟ تو کیا بہتر ہے؟ خیر آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بیلنس ڈلوانا بہتر ہے، لیکن عقلی طور پر اگر عقل کی بات کریں، کیونکہ آپ جو یہ بات کریں گی عقل سے نہیں کریں گی، جذبات سے کریں گی، لیکن اگر عقل کو بیچ میں ڈالا جائے تو عقل کہے گی کہ قرضہ اتارنا بہتر ہے۔ حالانکہ شاید آپ کے منہ سے بھی نکلوایا جا سکے کہ قرضہ اتارنا بہتر ہے۔ فرض کریں آپ کے موبائل میں پہلے ہی 500,000 کا بیلنس پڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی قرضہ اتارنا بہتر ہے۔ خلاصہ یہ کہ بالآخر ایک عقلی سی چیز ہے کہ اگر کوئی واجب الادا چیز آپ کی گردن پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی فرصت، ہمت، حوصلہ ہے، وہ آج ہے کل نہ ہو تو رہ گئی نا آپ کے واجبات۔ لہذا بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے واجبات کو اگر قضا ہیں تو انجام دیں۔ البتہ جیسا یہ نماز شب میں انہوں نے پوچھا، صحیح ہے، آپ کام یہ کریں کہ آپ 8 رکعت کو وہاں پہ ایڈجسٹ کریں، واجب قضا نمازوں میں 3 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھ لیں، نماز شب اور نماز وتر کی نیت سے، تو دونوں ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ یہی کام آپ باقی جگہوں پہ بھی کر سکتی ہیں کہ مکس کر کے چلیں کہ کچھ واجبات آپ کے ادا ہوتے رہیں، ہلکے ہلکے، وہ بھی کم ہوتا رہے آپ کا بوجھ، اور پلس یہ کہ اعلیٰ جہاں پہ کوئی خاص نماز آئی، مثلا نماز غفیلہ ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا، یا خاص پرٹیکولر مستحب نمازیں ہیں ان کو بھی آپ انجام دیں، تو ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹ بھی آپ کا چینج ہوتا رہے گا تھوڑا سا۔ فجر کی قضا نمازیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ظہر کے وقت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کیا نماز جعفر طیار میں ذکر رکوع کے بعد تسبیح 4 ہے؟ بظاہر ہے، ہر جگہ پہ ہے، تقریباً 10 مرتبہ، بعض جگہ پہ الحمد سورہ کے بعد ظاہراً 15 دفعہ ہے، باقی ہر جگہ پہ 10 دفعہ ہے۔ کیا واجب نمازوں کے نافلہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، واجب نمازوں کے ہوں یا غیر واجب نمازوں کے ہوں، جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں آپ اختیاری طور پہ بھی ان کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر انجام دیں۔ درست جی؟ دیکھیں بہتر تو یہ صرف نماز شب کے لیے نہیں، یہ ہر نماز کے لیے بہتر ہی ہے۔ وہ ہر مستحب نماز کا ایک انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی مستحب نماز کو آپ بیٹھ کر، اسی لیے اگر آپ کو ذہن میں ہو، جی ہاں، کہ عشاء کی 2 رکعتوں کو 1 رکعت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کاؤنٹنگ کریں گے نا مستحب نمازوں کی 51 رکعت پوری کرنے کے لیے، تو آپ ذرا کاؤنٹنگ کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مستحب نمازیں وہ جو 2 رکعت ہیں وہ 1 کاؤنٹ ہوگی تو آپ کی یہ کاؤنٹنگ پوری ہوگی، 51 رکعت نماز، درست؟ اما اگر وہ اس کو آپ 2 کاؤنٹ کریں گے تو یہ 51 کی بن جائیں گی 52۔ تو قانون یہی ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ مستحب نماز کو بیٹھ کے پڑھیں تو 2 رکعت کو 1 رکعت کاؤنٹ کریں، یعنی 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھیں، 4 رکعت والی کو 8 رکعت پڑھیں، اور جو ویسے 8 رکعت ہے جیسے نافلہ ظہر تو اس کو 16 رکعت پڑھیں۔ بندہ کہے کھڑے ہو کر ہی پڑھ لے وہ بہتر ہے۔ خیر خلاصہ یہ کہ یہ بہتر ہے، تمام نمازوں کو اگر پڑھ سکتی ہوں تو کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے بیٹھ کر پڑھنے سے، لیکن بات یہ ہے کہ کر سکنے اور نہ سکنے کی بات ہے کہ آیا اختیاری طور پر اگر میں چاہوں کہ نافلہ نماز کو بیٹھ کے پڑھوں تو یہ میرے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو تقریباً تمام فقہاء نے، آغا خوئی خمینی سیستانی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل صحیح ہے، آپ نافلہ مستحب جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی بجائے اگر آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو آپ بیٹھ کر بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس نماز کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پلس اگر آپ 2 رکعت نہ بھی بنائیں، 1 رکعت کو یعنی 2 کو 1 کاؤنٹ نہ بھی کریں، 1 کو 1 بھی پڑھیں تب بھی چل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 1 کو 2 بنائیں، لیکن کوئی نہ بنائے تو بھی چل جائے گا اور وہ 1 رکعت والی نماز بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔